قصر اور اتمام میں مینا، مکہ اور مینا ایک ہی شہر شمار ہوگا یا پھر؟ تو یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں تفصیلی بحث ہے، ہر زمانے میں اس کا حکم مختلف ہوتا رہا ہے، چونکہ وہاں کے حالات بدلتے رہتے ہیں، تو حالات کے بدلنے سے مسائل کی تفریق ہو جاتی ہے۔ جو میں بھی مسئلہ بتلا رہا ہوں وہ اس کو دیکھیں، اگر پھر اس میں کوئی تبدیلی ہوگی تو مسئلے کا حکم تبدیل ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک اور آپ کے بعد کے جو بے شمار دور آئے ہیں، تو ان ادوار میں مینا کی آبادی مکہ مکرمہ کی آبادی سے بالکل الگ اور خاصے فاصلے پر تھی، بہت دوری پر واقع تھی۔ مکہ معظمہ اور مینا کو دو الگ الگ آبادیاں شمار کیا جاتا تھا اس زمانے میں۔ اس لیے اگر کوئی شخص مکہ اور مینا دونوں میں ملا کر 15 ایام قیام کی نیت کرتا تھا تو بھی اس پر مسافر کے احکام جاری ہوتے تھے اس زمانے میں، اور وہ مقیم کی امامت میں نماز ادا نہ کرنے کی صورت میں قصر کرتا تھا، مگر اب صورتحال اس کے بالکل برعکس ہو چکی ہے، بدل چکی ہے۔ مکہ مکرمہ کی آبادی بڑھتے بڑھتے مینا تک ہی نہیں بلکہ اس سے اور دور اور آگے تک بھی نکل چکی ہے، اور بہت دور دور تک جو ہے اس سلسلے میں آبادی مکہ کی پہنچ چکی ہے۔ اور مینا سرکاری طور پر بھی بلدیہ مکہ مکرمہ کا حصہ بن چکا ہے، وہاں کی سرکار جو ہے اس کو شہر کے اندر شمار کرتی ہے، جیسا کہ اس کی تفصیلی بحث حضرت مولانا حضرت الاستاذ مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم کے ایک خط کے جواب میں امام و خطیب مسجد حرام الشیخ محمد بن عبداللہ السبیل فرماتے ہیں کہ دور حاضر میں شہر مینا مکہ مکرمہ کا ایک حصہ بن چکا ہے، اور مکہ مکرمہ کی آبادی نے نہ صرف اس کا احاطہ کیا ہوا ہے بلکہ وہ حدود عرفہ تک بڑھ چکی ہے۔ اسی بنا پر مینا مکہ مکرمہ کے محلوں میں داخل ہو چکا ہے، یہ کہتے ہیں داخل ہو چکا ہے، اور مینا جانے والا شخص مسافر شمار نہیں ہوتا ہے، یہ شیخ سبیل کہتے ہیں۔ اور حاجی کے لیے قصر جائز ہے اور نہ حاجی کے لیے قصر جائز ہے اور نہ مینا میں جمع بین الصلاتین جائز ہے، یہ شیخ سبیل کہتے ہیں کہ نہ ہی حاجی کے لیے قصر جائز ہے اور نہ مینا میں جمع بین الصلاتین جائز ہے، ان علماء کے قول کے مطابق جو اس کے قائل ہیں، کیونکہ مینا میں قصر کی علت سفر ہے، اور مینا میں جانے والا شخص حدود مکہ سے نکلا ہی نہیں، نیز آج کے دور میں یہ کہا جائے کہ سعودی حکومت مینا کو شہر معظم مکہ مکرمہ کا ایک محلہ ہی گردانتی ہے اور شمار کرتی ہے، اور مینا میں تعمیرات سے روکنا مصلحت عامہ کی خاطر ہے، یہ مصلحت عامہ کی خاطر جو ہے وہاں تعمیرات وغیرہ سے یہ روکتے ہیں۔ چنانچہ یہ تفصیلی بحث اگر دیکھنی ہے تو شیخ سبیل کہتے قال الشیخ محمد بن عبداللہ السبیل ان منا اصبحت اليوم جزعا من مدینہ مکہ بعد ان اکتنفها بنیان مکہ۔ اس طریقے کی تفصیلی بحث جو ہے نقل کی ہے مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے۔ یہ پوری تفصیلی بحث ایک خط کے جواب میں امام و خطیب مسجد حرام کی تحریر فرمایا ہے، جس کو المسائل المہمہ فیما ابتلت بہ العامہ میں نقل کیا گیا ہے۔ آپ اس کی تفصیلی بحث جو ہے دیکھ سکتے ہیں، المسائل المہمہ فیما ابتلت بہ العامہ، اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 85 حاشیہ نمبر 1 پر جو ہے اس کو نقل کیا، جلد نمبر 1۔ دوسرے کہ آگے شیخ تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ کی اس تحریر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مینا دونوں بلد واحد ہے، یعنی ایک ہی شہر ہے۔ اب یہ ایک ہی شہر کے حکم میں بھی ہے، اس لیے حاجی ان دونوں مقاموں کے قیام میں 15 دنوں کی نیت کرے تو قصر نہیں ہے بلکہ اتمام کرے گا۔ جیسے کہ کوئی شخص کسی بڑے شہر کے 2 مقاموں میں 15 روز کی قیام کی نیت کرے تو وہ مقیم کہلائے گا اور نمازوں میں اتمام کرے گا۔ وہ فقہاء کرام نے
इत्माम से जो मना फरमाया है उसकी वजह और इल्लत माजी बईद में मिना और मक्का दोनों की आबादियों का अलग अलग शुमार होना था। मक्का अलग आबादी थी उस वक्त और मिना अलग आबादी थी। अब चूंकि आबादी की कसरत की वजह से दोनों शहर आपस में मुत्तसिल हो गए और हुकूमत सऊदी ने भी इसको जो है अपने शहर के अंदर शामिल कर लिया है, लिहाजा अब वो जो पहली सूरत थी वो ख़त्म हो चुकी है। और जब इल्लत मना ख़त्म हो चुकी है तो ममनू का जो हुक्म है वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस सिलसिले में कायदा है इदा ज़ालल माने आदल असल, कि जब जो चीज़ माने थी वो ख़त्म हो गई तो असल चीज़ लौट आएगी, जब माने ख़त्म हुआ तो असल चीज़ लौट आएगी और क़याम की हालत में असल इत्माम ही होता है। अब साहिब बहर कहते हैं, अल्लामा इब्न नुजैम रहमतुल्लाह अलैह कंजुद दकाइक के मतन में ला बिमक्का व मिना, इसकी तशरीह करते हुए फरमाते हैं मातिन कंजुद दकाइक ने ला बिमक्का व मिना में दो शहरों की कैद इसलिए लगाई कि अगर दो ऐसे मकाम जो इकामत की सलाहियत रखते हैं, उसके अंदर इकामत की सलाहियत है, तो ऐसे इकामत की सलाहियत रखते हो में कोई शख्स 15 रोज़ ठहरने की नियत करे तो वो मुकीम नहीं शुमार होगा। इससे एहतराज मकसूद है कि अगर एक ही शहर के दो मकामों या एक ही गांव के दो मकामों में 15 रोज़ ठहरने की नियत करे तो ये नियत इकामत सही होगी, क्योंकि एक शहर के दो मकाम या एक गांव के दो मकाम हुक्मन एक ही हुक्म में शामिल किए जाते हैं। अब ये कि इसकी बहस मज़ीद अगर देखनी है तो अल-बहरुर राइक़ में है क़य्यद बिल मिस्रिय्यीन व मुरादहु मौज़िआन सालिहान लिल इक़ामा ला फ़र्क़ बैन अल मिस्रिय्यीन अविल क़रियतैन अविल मिस्री वल क़रिया लिल इहतराज़ अन निय्यत अल इक़ामा। इस तरीके की बहस जो अल-बहरुर राइक़ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 233 किताबुस सलाह बाबु सलातिल मुसाफिर के तहत जो है इसको नकल किया गया है। अब आगे ये कि दौरे हासिर में चूँकि मक्का और मिना एक ही शहर शुमार हो जाता है और हुकूमत सऊदी ने भी इसको एक ही शहर शुमार कर लिया है, इसलिए अगर हाजी दोनों मकामों के क़याम को मिलाकर 15 रोज़ ठहरने की नियत करता है तो वो मुकीम होगा और अपनी नमाज पूरी पढ़ेगा। इस सूरत में कसर उसके लिए फिर जायज़ नहीं होगा। चुनांचे ये पूरी तफसीली बहस अगर देखनी है तो अल मसाइल मुहिम्मा फ़ीमा इब्तलत बिहिल आम्मा, उसकी पहली जिल्द सफ़ा नंबर 84, 85, 86 बाबु सलातुल मुसाफिर उन्वान है कसर व इत्माम में मक्का व मिना एक ही शहर शुमार होगा। मसला नंबर 81 के तहत जो है इसको नकल किया गया है, आप वहाँ देख सकते हैं।